ہمارے سپہ سالار کی سرپرستی حاصل تھی، ابھی یہ بہت کچھ کہیں گے، ابھی ان کو ضرورت ہے آپ کی۔ عوام کیوں نہیں آپ سے نکل سکتے؟ اس لیے کہ تنظیم نہیں ہے آپ کی اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس ملک پہ رحم فرمائے۔ اس ملک کے عوام پہ جس طرح ظلم و ستم کیا گیا ہے اور جس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، شہیدوں کی لاشیں غائب کر دی گئیں، جو کوئی ان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو آج اٹھا لیا گیا۔ مطیع اللہ جان سٹوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ معلومات سامنے لائیں، لیکن اس کو نامعلوم افراد نے اٹھا لیا، لیکن اللہ کا شکر ہے تھانے لے گئے اور عدالت میں پیش کر دیا۔ ابھی جب میں یہ گزارشات کر رہا ہوں تو عدالت نے مطیع اللہ جان پیش تھا، پتہ نہیں عدالت ریمانڈ دیتی ہے یا کیا کرتی۔ عدالتیں کمپرومائزڈ ہیں، کاش آزاد عدلیہ ہوتی، آزاد جج ہوتے۔ سپریم کورٹ میں جو جج بٹھائے گئے ہیں امین الدین خان، قاضی کو بھی پار کر دیں گے، قاضی کی بھی ایسی تیسی کر دیں گے۔ قاضی نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ، اس کی عدلیہ کے ساتھ اور ظالموں کا ساتھ دے کے جو کچھ کیا تھا، یہ اس کا تسلسل امین الدین خان، مسرت ہلالی، مندو خیل وغیرہ، یہ سب اسی قاضی کا تسلسل ہیں، اور اسی لیے بٹھائے گئے ہیں کہ وہ کسی مظلوم کا کیس نہ سنیں، پاکستان کو آگے نہ بڑھنے دیں، جعلی انتخابات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان ٹریبونل جو بنائے گئے تھے ان کو بھی روک دیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، آپ نے بارہا دفعہ سنی ہے۔ اب اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے، اتنی زیادہ عوام کے میدان میں نکلنے کے باوجود پی ٹی آئی کی قیادت نے عوام کو دھوکہ دیا اور خان کو بھی دھوکہ دیا۔ پی ٹی آئی کی قیادت، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو جو کچھ ہو رہا ہے کئی دنوں سے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ پی ٹی آئی کے لیڈر یا چینلوں پہ بیٹھ کے جنہوں نے موجیں کی ہیں پچھلے 4.25 سال کے اقتدار میں، خان صاحب کے دور میں، وہ بول رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف وہ ایک اس پہ الزام لگا رہا ہے، دوسرا اس پہ لگا رہا ہے، بشرا بی بی پہ کوئی الزام لگا رہا ہے، کوئی علی امین گنڈا پر پہ لگا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نکلے نہیں، کہاں تھے یہ۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ لڑ حق کے لیے رہے۔ خان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں حق کے لیے، اس میں مجھے کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ ان کی حکومت کیوں ختم کی گئی؟ باجوے نے کیا کچھ کیا؟ باجوے نے پہلے نواز شریف کو چھٹی کروائی، پھر خان کو چھٹی کروائی، پھر نواز شریف سے سیٹنگ کی، یہ ساری قوم کو پتہ ہے، اور ظاہر ہے کہ زیادتی کی قوم کے ساتھ، نظام کے ساتھ، اور اتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا کہ تاریخ کبھی باجوے کو اور اس کے ساتھیوں کو معاف نہیں کرے گی۔ اور باجوے کے اشاروں پہ ناچنے والے، لندن پلان کرنے والے بیٹھے ہوئے سیاستدانوں کو بھی، جو اپنے آپ کو جمہوریت کا بڑا چیمپئن کہتے تھے، اب بولتے نہیں ہیں، اب عوام کے خون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عوام اپنا حق مانگنے آتے ہیں تو مذاق اڑا رہے ہیں، عوام احتجاج کرتے ہیں، ان کے احتجاج کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ یہ بیچارے ٹاؤٹ عوام پہ ظلم نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہ عوام پہ میں حیران ہوتا ہوں پی ٹی آئی کی حکمت عملی پہ، قیادت پہ۔ خان صاحب جب حکومت میں تھے اس وقت بھی میں نے کئی کلپوں میں کہا کہ خان صاحب آپ ٹیم کے کپتان ضرور رہے ہیں،
لیکن آپ نے وہاں منصور اختر جیسے کھلاڑی بھی کھلائے ہیں جو چل نہیں سکے میچوں میں، فیل ہو گئے۔ خان صاحب آپ کی سلیکشن عثمان بزدار، آپ کی سلیکشن محمود خان، آپ کی سلیکشن فواد چودھری، آپ کی سلیکشن پرویز خٹک، اور کس کس کا نام لوں، پہلے جھٹکے میں ہی یہاں میرے حلقے کا مراد راس پہلے جھٹکے میں گئے۔ 9 مئی کے بعد جب 9 مئی کے منصوبہ سازوں نے پی ٹی آئی ختم کرنے کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا، اور جب دباؤ انہوں نے ڈالا تو مراد سعید اپنے اس کے مراد راس جیسے پہلے جھٹکے میں گئے۔ بڑے بڑے نامور جو بیٹھے ہوئے تھے سیٹوں پہ، اور انہوں نے اگلے دن ہی پریس کانفرنسیں شروع کر دیں، توبہ نامے، معافی نامے۔ اب اتنا کچھ مار کھانے کے بعد، اتنا ظلم سہنے کے بعد، خان صاحب اب تو آپ کو سلیکشن ٹھیک کرنی چاہیے تھی۔ اب آپ کی ٹیم میں بڑے بڑے غدار ہیں، اور آپ کے اپنے ہی لوگ بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں غدار ہے۔ لیکن مجھے تو حیرانگی ہوئی، یہ جو بیرسٹر سیف ہے ایم کیو ایم میں تھا، اور ایم کیو ایم کی قیادت 100 بندے کا قاتل ہے ایک آدمی، کوئی شریف آدمی تو نہیں تھے، ان کو بھی دوبارہ نہلا دہلا کے نیا لباس پہنا کے پھر ساتھ، وہ کس نے ملایا ہے بچہ بچہ جانتا ہے۔ ان کو جعلی 47 پہ کون لایا ہے، ان کو کراچی کے عوام نے ٹھکرا دیا، کراچی کے عوام نے ان کا صفایا کر دیا، کراچی کے عوام نے اپنا قرض ادا کر دیا ان کو دور کر کے۔ لیکن ان کو لایا کون ہے، وہ قوم جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، اور وقت آنے پہ اب بھی بول رہے ہیں سب۔ یہاں بیرسٹر سیف تحریک انصاف کا اب وزیر اعلیٰ گنڈا پور کا مشیر بن کے وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس دن دھرنے والے دن کہا جی خان صاحب نے کہا تھا وہ چلے جائیں وہاں، کیا وہ منڈی نویشی منڈی ہے کہ سبزی منڈی ہے، سنجلانی کے گنجلانی کیا اس کا نام ہے، وہاں چلے جائیں۔ اب اس کو سنا کہ اس رات ہیلی کاپٹر پہ، لطیف کھوسہ صاحب نے بتایا، ہیلی کاپٹر پہ لایا گیا اسپیشل، اور بار بار ملاقات کے لیے بھیجا جا رہا تھا کہ خان کو ویڈیو ریکارڈ کروا دے، اور دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ اس طرح کی کالی بھیڑیں جب تک آپ کے اندر موجود ہیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ فلاں ایم این اے نظر نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں کا قصور ہے بھی، اور کچھ کا نہیں، اس لیے کہ رستے بند تھے سب۔ میاں والی سے آنے والا اتنا بڑا قافلہ، کہتے ہیں کوئی نکلا نہیں۔ رات خبر چل رہی تھی 50 لیڈروں پہ بائی نیم اور 700 نامعلوم پہ پرچہ کاٹا گیا ہے صرف میاں والی سے۔ یہ پرچے بھی تھوک سے کاٹے جا رہے ہیں، ایسا بھی کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ جھوٹے پرچے عوام پہ۔ اچھا، یہ 700 نامعلوم کاٹنے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے جس کو چاہیں گے اٹھا لیں گے، پیسے بنائیں گے، 10 20 لاکھ روپے لے کے نکالتے جائیں گے پرچوں سے، باقی جو نہیں دیں گے ان کو اندر کریں گے، اور عوام پہ خوف و ہراس رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ ذرا مہربانی فرما کے سوچیں کہ کیا یہ اس طرح عوام پہ خوف و ہراس رکھ کے، ڈرا کے، دھمکا کے، ایک طرف سے تو تمہاری وزیر کہتی 80 آدمی نہیں تھے، تو پرچہ 750 آدمیوں پہ صرف ایک شہر میں 950 بندہ گرفتار کیا ہے، مختلف شہروں سے بندے پہلے اٹھا لیے، رستے سارے بلاک کر دیے۔ یہ لوگ جو نکلنا چاہتے ہیں، آخر سوچنے والی بات تو یہ ہے، یہ کس رستے سے جاتے، کدھر سے؟ کوئی ہیلی کاپٹر پہ جاتے؟ ہیلی کاپٹر تو ان عوام کے لیے نہیں ہیں، عوام کی تو لاشیں بھی گدھوں پہ، بلکہ فوجیوں کی لاشیں بھی گدھوں پہ لائی جاتی ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر تو شریف خاندان اور اشرافیہ کے لیے، یہ مریم اور بلاول کے لیے ہیں سرکاری ہیلی کاپٹر جو ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب تک اچھا پی ٹی آئی کو عوام کی حمایت تو اس حادثے کے بعد پہلے سے بھی بڑھ گئی، ان کے ساتھ ظلم دیکھ کے عوام ظاہر ہے کسی صورت بھی اسے قبول نہیں کر رہے، اور اسے معاف بھی نہیں کریں گے۔
पी टी आई वालों को अपनी हिकमत अमली बनानी होगी। इतना बड़ा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग बुला रहे हैं, और पहली दफ़ा इस्लामाबाद में चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से अवाम निकली आई, बड़ी तादाद में आई। जिस पार्टी ने बुलाया था उस पार्टी की लीडरशिप को कोई अकल नहीं, कोई पता नहीं क्या करना है, क्या इंतज़ाम करना है, किस तरह अवाम को लेके बैठना है। अब बहुत सारे लोग उनके अपने कहते हैं, मुझे खबर नहीं कि ये इनमें से कई लीडर कंप्रोमाइज्ड हैं, ये दोनों तरफ खेल रहे। ऐसी लीडरशिप से जमात को बचाएं और अवाम को ऐसे थकाएं ना खुद ही। ये अवाम का हौसला है। 8 फरवरी से लेके अब तक कई बार निकल चुके हैं, जहां भी आपने जलसे की कॉल दी है, हजारों की तादाद में अवाम जमा हुए। कान्हा जैसे सब्जी मंडी के पास, मवेशी मंडी वाली जगह पे, वहां भी दुनिया पहुंची रुकावटों के बावजूद। लेकिन बार बार आपकी नाकाम हिकमत अमली की वजह से अवाम में मायूसी फैलेगी। आप बैठें और जो आपको कंप्रोमाइज लगता है बंदा आप में 2 नंबर है, जो गद्दारी कर रहा है खान से भी, अवाम से भी, पार्टी से भी, उसे कान से पकड़ के बाहर करें। किसी फर्द की वजह से लोग खान के साथ नहीं हैं। खान का नजरिया क्या था? खान के साथ मेरे जैसे आदमी जो जमीयत उलमाए पाकिस्तान के या मुख्तलिफ दीनी जमातों के लोग जो उनकी तरफ उनसे उम्मीद रखते हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि उस एक शख्स ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर नामूस रिसालत का केस उठाया। हमारे हुक्मरानों की तो जुबान जल जाए अगर ये नाम भी ले लें नामूस रिसालत का। उसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई, एक दिन मुकर्रर करवाया पाकिस्तान में उसने। मैं फहरिस्त तो नहीं गिनवाना चाहता, मैं बता रहा हूं। अच्छा, पाकिस्तान में जब उसका इख्तिदार खत्म किया गया, उसकी हुकूमत, तो बच्चा जान चुका है कि अमेरिका के कहने पे वाजपेयी ने खत्म करवाई। वो अमेरिका के खिलाफ पहला शख्स है जो खड़ा हो गया, आवाज बुलंद की उसने। इसलिए अवाम उसके साथ है। उसने मीर जाफर और मीर सादिक को भी बेनकाब किया और साबित हो गया। बड़े बड़े हुकूमत के हामी साफियों ने भी मान लिया कि ये सारा गंद वाजपेयी का फैलाया हुआ है। वाजपेयी ने मुल्क का चलता हुआ निज़ाम बर्बाद किया। तो खान की इस जुर्रत की वजह से। दूसरा यह कि खान ने अंदर बैठ के भी अपनी आज़ादी के लिए डील नहीं की कि मैं बाहर आ जाऊं, और ये ऑफर उसे पहले दिन से लेकर आज तक मौजूद है कि भाई जिस वक्त जाना चाहो, सऊदीया, दुबई, बरतानिया, अमेरिका, जहां जाना चाहो हम भेजने के लिए तैयार। हुकूमत इन चोरों के पास रहने दो, इन चोरों के खिलाफ एहतजाज भी ना करो। और ये ऐसे कारीगर हैं, अब मैं उनसे कहता हूं जो इनको लाए हैं। रात शहबाज ने नाम ले लिया ना, शहबाज ने कहा जो कुछ हमने किया है, हमने जो कुछ तमाशा लगाया है, अवाम पे अगर गोली चली है या आंसू गैस के को 55,000 शेल चलाए हैं, तो इसमें हमें हमारे सिपह सालार की सरपरस्ती हासिल थी। अभी ये बहुत कुछ कहेंगे, अभी इनको जरूरत है आपकी, अभी इनका काम आपके बगैर नहीं चल सकता, इसलिए अभी दबे लफ्जों में कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे अब ये वाजपेयी के खिलाफ जो कुछ कहते हैं, फैज हमीद के खिलाफ, ये आपके खिलाफ भी बहुत कुछ कहेंगे। अक्लमंद वो होता है जो तारीख से सबक हासिल कर ले, जो होने वाले वाकयात को देख ले और समझ जाए कि ये मेरे पेशरों के साथ ये हुआ, मेरे साथ भी ये होगा। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि एक तो जुल्म का निज़ाम, मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बाब मदीनतुल इल्म, और उनका इरशाद पाक है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। 2 दिन, 4 दिन, 6 महीने, साल। नंबर 1 तो बात ये पैगाम देना चाहता हूं। नंबर 2,
پی ٹی آئی والے سے کہتا ہوں، اپنی پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، نامی گرامی لوگ ہیں، اپنی صفیں درست کرو اور منظم کرو۔ لاہور کی سیٹیں ساری پی ٹی آئی نے جیتی، جعلی مینڈیٹ دیا گیا 47 پہ نواز، شہباز، مریم، حمزے کو جتوا کے۔ عوام کیوں نہیں آپ سے نکل سکتے؟ اس لیے کہ تنظیم نہیں ہے آپ کی۔ اب جو 2 4 5 بندے ہیں، کوئی گرفتار ہے بیچارہ، کوئی ادھر ادھر غائب ہے، تنظیم سازی کریں، منظم کریں۔ عوام آج بھی تیار ہیں، عوام کو جب آواز دیں گے، بلکہ عوام پہلے سے زیادہ نکلے گی، اس لیے کہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے ہر بندے کا دل زخمی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم فرمائے۔ جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اچھا نہیں ہے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، کوئی ایسا انتظام فرمائے کہ اس جعلی سسٹم سے ہماری جان چھوٹ جائے۔